جنہوں نے ہنر ایجاد کیا، سکلز ایجاد کیے، اور یہی تھے کہ جنہوں نے لباس کو سی کر پہننا ایجاد کیا، کتاب کا موجد بھی یہی کہے جاتے ہیں، قلم کا استعمال، جو پین کا یوز ہے، تراشنا اس کو، وہ بھی حضرت ادریس سے ہی ہے۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Very warm welcome to all of you in the next episode of inshallah the stories of prophets۔ ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کرنے لگے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہم نے حضرت آدم کی سٹوری کے بالکل اینڈ میں جو کیا تھا، کہ جو حنوح بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، ان کے بارے میں یہی قول ہے کہ ایکچولی وہ حضرت ادریس ہی تھے، جن کو حنوح بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ہمیں بہت زیادہ تفصیلات قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، کچھ جہاں پر ذکر ملتا ہے، ایک مختصراً ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھی، یہ مصر کے شہر ایک منفیس میں پیدا ہوئے تھے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسہ کہتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجربہ کار اور مضبوط رائے والا شخص۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے، پھر آپ ہجرت کر کے ایجپٹ یعنی کہ مصر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد آدم و شیث علیہ السلام کے بعد جن کو پہلے نبوت کا شرف ملا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جو ذکر آتا ہے وہ ہے کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور اپنے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، اور یہ سب کے سب صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ بہت صالح لوگوں میں، نیک لوگوں میں شامل تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ہنر ایجاد کیا، سکلز ایجاد کیے، اور یہی تھے کہ جنہوں نے لباس کو سی کر پہننا ایجاد کیا، کتاب کا موجد بھی یہی کہے جاتے ہیں، قلم کا استعمال، جو پین کا یوز ہے، تراشنا اس کو، وہ بھی حضرت ادریس سے ہی ہے منسوب، اور ترازو جو ناپ تول کے ایک پیمانہ ہے وہ انہوں نے تلاش کے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حساب کتاب، مطلب میتھمیٹیکل جو سسٹمز تھے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیے تھے، اسی لیے ان کو ایک تجربہ کار، مضبوط رائے والا، اس قسم کے ہرمس الحرامسہ نام دیا گیا تھا۔ اس وقت پہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرستی اور جو ظاہری چیزیں نظر آنے والی تھی ان کی پوجا کرتی تھی، ان کی پرستش کرتی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام اپنے لوگوں کو دین کا پیغام اور ان کو صحیح رستے پر چلنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو اس وقت کا شہر تھا، وہ وقت تھا، جو لوگ تھے وہ تقریباً ایسے تھے کہ جو 72 کہا جاتا ہے کہ لینگویجز بولی جاتی تھی وہاں پر مختلف علاقوں میں، اور مختلف لوگوں جو ہیں وہ 72 زبانیں بولتے تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ کوالٹی تھی کہ ہی نیو اینڈ ہی ہیڈ اے کمانڈ آن آل دوز 72 لینگویجز، ان کو ساری 72 لینگویجز آتی تھی، اور وہ ہر شخص کو اس کی زبان کے مطابق اس کی زبان میں ہی درس و تدریس کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور صحیح رستے پر ان کو لے کر آتے تھے۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں حضرت ادریس کے متعلق ذکر آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہاں پہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے متعلق جو ایک لفظ ہے کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا، اس کی تفسیر کچھ اس طرح کے ساتھ ہے کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں ایک امام ابن جریر انہوں نے کہا کہ ایک حدیث کے بارے میں ہے، حضرت ادریس کا جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس السلام کو ایک وحی کی تھی کہ کہا تھا کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا، یعنی کہ اجر آپ کو اتنا ملا کرے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ چاہا کہ ان کی عمر اور ان کی زندگی لمبی ہو جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب اور اجر کمانے کا موقع ملے، اور اس لیے ان کے پاس ایک دن ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، تو انہوں نے ان کو کہا کہ میرے بارے میں آپ موت کے فرشتے سے بات کیجئے کہ وہ بھی میری اتنی جلدی، ان کو تو معلوم تو نہیں تھا کہ ان کی کب زندگی ختم ہونے والی ہے، بٹ ہی وانٹیڈ ٹو ایکسٹینڈ اٹ، اینڈ انہوں نے کہا کہ ان سے ذکر کیجئے کہ میری
میری زندگی ابھی لینے کے لیے نہ آئیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور وہ اوپر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ جب وہ فرشتہ اور حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اوپر سے دیکھا کہ بالکل موت آ رہے ہیں، اور جب وہ ملے تو جو فرشتے جو تھے انہوں نے ملک الموت سے اس چیز کا اظہار کیا اور بتایا کہ ادریس علیہ السلام کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوئے۔ ملک الموت نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ ادریس اس وقت ہیں کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں خود حیران تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے فرمایا، حکم دیا ہے کہ جاؤ اور ادریس کی روح کو قبض کر لو، اور چوتھے آسمان پر ادریس کی روح کو قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرنا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ادریس تو اس وقت زمین پر ہے، تو مجھے چوتھے آسمان پر کس طرح قبض کرنا ہے۔ اور وہ پھر ان کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے حضرت ادریس السلام کی روح کو قبض کیا، اور اس طرح ان کی وفات ہو گئی۔ یہی مطلب ہے کہ ورفعنا، اور ہم نے ان کو مکان علیہ، اونچی جگہ پر اٹھا لیا۔ ان چیزوں کے ساتھ جو ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کے جو اتنا ہی ایک ذکر اور پتہ چلتا ہے، ہمیں اس بات سے سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ایجادات اور یہ ہم لوگ ہنر سیکھتے ہیں اور یہ جو کام کرتے ہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے، اور یہ زندگی میں رہنے کے طریقوں کے لیے علم سیکھنا، ہنر سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم انبیاء کی سنت سے ہمیں یہ سب چیزیں نہیں ملتی۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دین اور دنیا کو بیلنس طریقے کے ساتھ ایک ساتھ لے کر چلنا ہی ہماری دنیا اور آخرت کی ایک کامیابی ہے۔ اور دوسری جو اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی ایسی ہنر دیا ہے، کوئی ایسا اسکل دیا ہے that we have command on our languages, different languages, so we should convey Allah's message in that specific language۔ ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ باہر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، they should not only get the education, rather they should do the next duty that is the far most important to them, that they have to spread Allah's message in the specific language in any country that they are living in۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا جو ہمیں جو ملتا ہے کہ جب ہماری زندگی نے ختم ہونا ہے، کہیں بھی اگر ہم ہوں، جس جگہ پہ ہم لکھی گئی ہے ہماری موت، ہمارا وہ جو ہے ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر بھی پہنچ گئے، کیونکہ وہاں پر ان کی آخری وقت ان کا لکھا ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک ریسنٹلی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک کپل تھا جو ملیشین تھا، آئی بلیو، ان کا تقریباً 12 آورس رہ گئے تھے ٹائم ختم ہونے میں اپلیکیشنز کے لیے حج کی، and they had no plan of going to Hajj. Suddenly they made a plan, and suddenly they had requested and sent the application that was approved for them. تو تقریباً 12 گھنٹے پہلے ہی ان کی وہ اپلیکیشن اپروو بھی ہو گئی اور ان کا پلان بن گیا، اور ود ان فیو ڈیز دے فلیو ٹو مکہ مکرمہ۔ اور سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ وہ میاں بیوی تھے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہ احرام میں تھے، اور اس کے جب ہسبینڈ اس خاتون کے جو کہ طواف کر رہے تھے، تو وہاں پہ صحن میں مکہ کے کعبہ کے قریب ان کی وفات ہوگی۔ ہی گاٹ این ہارٹ اٹیک اینڈ ہی ڈائڈ دیئر۔ سبحان اللہ، آپ یہ سوچئے کہ ان کی موت اور وفات کا وقت وہاں لکھا تھا، کوئی پلان، کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ میں بھی بنایا، اور وہاں اڑ کر وہ چلے بھی گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔